فرماتے ہیں جس گھر میں عورت کے پیر میں گھنگرو ہوتا ہے، گھنگرو جانتے ہیں؟ پازیب کے اندر جو بجنے والے گھنگرو ہوتے، گھنگرو آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے اگر عورت کے پیر میں گھنگرو ہو اور اس گھر کے لوگ منع نہ کریں، پڑوسی اس کو برا نہ جانے، تو 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، اللہ ان گھروں سے رحمت کو اٹھا لیتا ہے۔ عورت کے پیر میں گھنگرو ہو، اور یہاں تو گھنگرو گان کرنا چاہ جا رہا ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں کتنی احتیاط تھی، ایک مرتبہ اونٹ کے پیر میں گھنگرو باندھ کر کوئی دیہاتی اماں عائشہ کے گھر کے قریب سے وہ اونٹ کو لے کے جا رہا تھا جانوروں کے پیر میں، ام المومنین نے کانوں میں انگلیاں ڈالی، کنیز کو بھیجا، اونٹ والے سے کہنا بھائی اونٹ روک دے۔ عشق کے تقاضے یہ ہے، عشق مصطفیٰ کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہے اپنی کنیز کو بھیج کے جاؤ اس سے کہنا اونٹ وہیں روک دے، اور فوراً پازیب کھولے، گھنگرو کھولے۔ اس نے گھنگرو کھول تو لی ام المومنین کے حکم پر، اور پھر وہ حاضر ہوا۔ اماں جان نے کہا کیوں گھنگرو باندھا ہے؟ اس نے کہا اماں وہ جانور ہے، جانور پہ شریعت کا کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ جانور پہ شریعت کا حکم نہیں، تجھ پہ مجھ پہ تو ہے۔ جس آواز کو میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت نے ناپسند کیا ہے وہ آواز ہم کیسے سن سکتے ہیں؟ بتاؤ ان آواز کے جواز کا ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے کانوں میں تو بانسری کی آواز آئی، بانسری کی، حضور نے انگلیاں ڈالی، اور ہم کیسے کیسے میوزک سن رہے ہیں۔ سن لو، اگر آج آپ نے علماء اور ناصحین کی بات پر عمل نہیں کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں میوزک اور گانے کی آواز سنی ہوگی کل قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ اگر کان میں گرم تیل چلا جائے تو ہمارا کان کس قدر بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، بلکہ گرم تیل کی بات جانے دو، اگر نہانے کے درمیان کان میں پانی چلا جائے تو دیر تک کے انسان کو قرار نہیں ملتا جب تک پانی نہ نکل جائے۔ اپنے حمام کا پانی اگر کان میں چلا جائے تو انسان اتنا بے چین ہوتا ہے۔ جب جہنم کی آگ پر پگھلا ہوا سیسا ان کانوں میں میوزک اور گانے کی وجہ سے ڈالا جائے گا تو اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ انسان اپنے آپ میں تو رحم کیوں نہیں کرتا؟ اے مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والے، تو اپنے آپ میں رحم کیوں نہیں کرتا؟ خوشیوں کا اظہار کرو، خوشیوں کے اظہار کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ارے نعت مصطفیٰ بھی آج کل بہت اچھے لب و لہجے میں لوگ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، خوشیوں کا سما بن جاتا ہے۔ ابھی یہاں نعتیں پڑھی جا رہی تھی، کتنا دل کو اچھا لگ رہا تھا، کتنا دل کو بھا رہا تھا۔ اس لیے میری گزارش ہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع، اللہ کے نبی کو آئیڈیل بناؤ اور ان کے طریقے پر چلو۔ بلکہ شادی میں تو یہ ہوتا ہے اور شادی کی ہی سب خرافات اور بدعات پر جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ لڑکی ڈھونڈنے سے لے کے نکاح کرنے تک ہر جگہ بدعت، خرافات، گناہ۔ آئیے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک پیغام حضور کی حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ مختلف وجوہات کی بنیاد پہ شادیاں کرتے ہیں، لوگ مختلف وجوہات کی بنیاد پہ، سب کا طریق شادی کا جدا جدا۔ نمبر 1، کوئی شادی کرتا ہے حسن کی وجہ سے، یعنی لڑکا خوبصورت ہے شادی کر لو، لڑکی خوبصورت ہے شادی کر لو۔ خوبصورتی کی بنیاد پہ آج کل شادیاں ہوتی ہیں۔ حضور نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگ صرف خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ میں آپ کو سچا پیغام دے رہا ہوں، اگر صرف بیوٹی اور خوبصورتی کی وجہ سے آپ نے شادی کی تو آپ کے درمیان محبت زیادہ دن تک نہیں رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ 18 سال میں انسان جیسا دکھتا ہے یا لڑکی جیسے دکھتی ہے، 40 سال میں وہ ویسے ہی دکھے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ ضروری نہیں کہ بالکل ضروری نہیں ایسا۔ ایک دو بچے کی ماں ہوتی ہے عورت، لڑکی، اس کی صورت بدلنے لگتی ہے۔ تو اگر صرف بیوٹی اور سفید چمڑی دیکھ کر کی تو بہت مسئلہ ہوگا۔ اور ایک خاص بات یہاں بتاؤں، ہنسنے کی بات نہیں، سچی بات کرنا۔
آج کل ہم اپنی بیوی کا کمپیئر کس سے کرتے ہیں؟ فلم میں کام کرنے والی اداکارہ کو، اس کو ادھر دیکھ کر آتے اور اس کو ادھر دیکھتے ہیں. توجہ کرنا، وہ 4 گھنٹے میک اپ کر کے پھر کیمرے کے سامنے آئی ہے اور یہ بیچاری کچن سے نکل کر آئی ہے. تو اس 4 گھنٹے کی میک اپ والی سے اس کچن سے نکلنے والی کا کمپیئر کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اپنی بیوی تو اچھی نہیں لگے گی. پھر بلی جیسے چھڑے میں منہ ڈالتی ہے ویسے ادھر ادھر تکتے رہیں گے، یہ حالت ہوگی. پھر اس کے بعد افیئر کے معاملات ہوں گے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سجدہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے اس فلم کی اداکارہ سے زیادہ خوبصورت آپ کی بیوی کو بنایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی عزت کی قسم، جس دن اگر موقع ملا آپ کو تو آپ یہ دیکھ لینا، جیسے یہ 6 گھنٹہ کچن سے نکل کے آنے کے بعد لگتی ہے، اس کو جو 4 گھنٹے کے میک اپ پر تم اپنی بیوی کو کمپیئر کرتے ہو، اس کو بھی 6 گھنٹہ کچن میں رکھ کر کے پھر نکال کے دیکھنا، تو میری بات کی آپ تائید کرو گے کہ اس سے کروڑ درجہ زیادہ، اس لعنتی صورت سے زیادہ آپ کو اپنی بیوی کا حسن نظر آئے گا. اس لیے کہ 4 گھنٹے کے میک اپ اگر آپ ان کو ان کی ریئل زندگی میں، اصل زندگی میں دیکھو تو کبھی آپ کو ایسا لگے کہ میں کوئی ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں یا ان کو کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں، ان کے بالوں کو دیکھ کر یوں لگے کہ جیسے کسی گھونسلے پر کسی باز نے حملہ کر دیا، اور ان کے چہروں کو دیکھ کر کے ایسے لگے کہ جیسے معاذ اللہ کسی بلی نے جو ہے رات بھر جاگ کر کے گزار دی تو اس کی صورت کیسی ہو جاتی ہے، یا بارش میں بلی جیسے بھیگ کر کے بھیگی بلی نظر آتی ہے، اس طرح کی ان کی لانتی والی صورتیں. کیوں؟ اس لیے کہ تیری بیوی پاک دامن ہے، تیری بیوی تیری وفادار ہے، اور وہ تو روزانہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے اللہ اکبر چنگل میں ہے. کبھی اس کے ساتھ فلم، کبھی اس کے ساتھ فلم، کبھی اس کے ساتھ سیریل، کبھی اس کے ساتھ سیریل. ایسی نچنیاں اور پاپی عورتوں سے تم اپنی بیوی کا تقابل کرتے ہو اور کہتے ہو تو ہیروئن کی طرح کیوں نہیں دکھتی. میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کر کہ تیری بیوی ہیروئن کی طرح نہیں ہے. اگر وہ ہیروئن کی طرح ہوگی تو تجھے چھوڑ کر ادھر ادھر منہ مارے گی، لیکن شکر کر خدا کا کہ وہ ہیروئن کی طرح نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر ہے. تجھے شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے تجھے ایسی بیوی عطا فرمائی. رہی بات چمڑی کی، رہی بات چمڑی کی، تو سفید چمڑی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل اہمیت کردار. میں تو یہ کہتا ہوں آج بھی مسلمانوں کی بیویوں اور بیٹیوں میں وہ حیا ہے، آج بھی مسلمانوں کی بیویوں میں اور بیٹیوں میں وہ حیا ہے کہ اور لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے. اس لیے سفید چمڑی پر کبھی توجہ نہ کرنا. پھنسی نکل آئے تو عجیب حال ہو جائے، چہرے بچے کی ولادت ہو جائے عجیب حال ہو جائے، تو کس پر غور کرو؟ کردار پر، دینداری پر، تقوی شعاری پر. مجھے تو فخر ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیوں میں آج بھی شوہر کے لیے وفا ہے. اس لیے کہ دوسروں کے جتنے کیس کورٹ میں چل رہے ہیں اتنے کیس مسلمانوں کی بیٹیوں کے نہیں چل رہے ہیں، اور جو بھی چل رہے ہیں وہ نادانی کی وجہ سے چل رہے ہیں. جس دن ان کو پتا چلے گا شوہر کیا ہے، شوہر کا مقام کیا ہے، اس دن وہ ایسا نہیں کرے گی. کیا ہے شوہر کا مقام؟ جاہل باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے چھوڑ دے، چھوڑ دے، آ جا، ایسا مت کرو، پال لوں گا. بات پالنے کی کھانے کی نہیں ہے، روٹی تو کتے کو بھی مل جاتی ہے، بات روٹی کی نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں شوہر بیوی کو جو دے سکتا ہے باپ اس کو سونے کے پلنگ پر، گولڈ کے پلنگ پر سلا کر بھی نہیں دے سکتا، اور اس کے لیے جائز بھی نہیں ہے، وہ دے بھی نہیں سکتا. قرآن نے میاں بیوی کو کیا بتایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شوہر کے لیے سکون بیوی اور بیوی کے لیے سکون شوہر. اتنا تو سمجھو آدم جنت میں بھی مانگ رہے ہیں. جنت ہے وہ جگہ جہاں سب چیز ہے، کسی چیز کی کمی، لیکن آدم نے کہا مولا میری طرح یہاں کوئی ہے ہی نہیں. بیوی مانگا کہ نہیں مانگا؟ کیا پتا چلا اگر جنت بھی ہو اور اس میں بیوی نہ ہو تو جنت کی نعمتوں میں بھی انسان کو چین نہیں ملتا. تو بیوی کس چین کا نام، بیوی کس سکون کا نام، لیکن اس کو وہ درجہ بھی تو دو. بیوی کو کیا درجہ دو؟ کچھ جاہلوں نے اس کو پیر کی جوتی بنایا،
बार बार में तलाक की धमकी देते, मारते। बीवी को मारने वाला बुज़दिल, तलाक देने वाला नामर्द। मारने वाला बुज़दिल, तलाक देने वाला नामर्द। फिर बहादुर कौन है? मैंने कहा बहादुर वो है जो बीवियों की बात सुन करके इधर उधर देख के मुस्कुराता रहे। कहा अमीनुल कादरी तूने ये कहां से लाया? मैंने कहा हुजूर से लाया, जो आइडियल है उससे लाया। कहा वो कैसे? मैंने कहा सुन, बीवी को बुज़दिल लोग मारते, कमजोर लोग मारते, बहादुर लोग नहीं मारते, उनकी बातें सुन के मुस्कुराते। कहा वो कैसे? मैंने कहा एक दिन मेरे आका ने पूछा बताओ सबसे बड़ा पहलवान बहादुर कौन है? किसने पूछा? हुजूर ने पूछा। हैं जिनके गुलामों में इतना बड़ा बहादुर है, जिनको अली इब्न अबू तालिब कहते हैं, वो पूछ रहे सबसे बड़ा बहादुर कौन है, पहलवान कौन है? साहबा ने कहा हुजूर वो सबसे बड़ा बहादुर और पहलवान है जो सबको पछाड़ दे, उसको कोई ना पछाड़ सके। हुजूर ने कहा नहीं, सबको पछाड़ने वाला पहलवान बहादुर ने कहा फिर हुजूर आप भी बता दे कौन है? तो क्या फरमाया? जब उसको कोई गुस्सा दिलाए तो वो गुस्से को पी जाए, वो सबसे बड़ा बहादुर और पहलवान है। बताओ ना पहलवान और बहादुर कौन है हुजूर की नजर में? वो नहीं जो मारपीट करे, कमजोरों को हाथ दिखाए। औरत तो सीना पे नाजुक है, वहां तो सीना तभी तानते हैं। औरत के पास सीना तानने वाला कभी 56 की छाती वाला नहीं हो सकता। वो बुज़दिल है, बुज़दिल जो औरत की बातों को गुस्से में सुनकर मुस्कुरा दे और उसको भी मुस्कुराने का शऊर अता कर दे। सबसे बड़ा बहादुर पहलवान उसको फरमाया रसूलुल्लाह ने। सुभान अल्लाह। अपने मन में डूब के सोचो आप पहलवानों के बुज़दिल हो। कौन क्या करता मुझे नहीं पता, स्टेज वाले क्या करते आप क्या करते, मैं आपके घर में देखता हूँ ना। मैं वली हूँ कि साहिब करामत हो, साहिब कश्फ हो। अगर मारते हो तो बुज़दिल हो, तलाक की धमकी देते हो तो नामर्दी के करीब हो। कहा कि नामर्द क्यों तलाक देता? मैंने कहा मर्द निभाता है, मर्द निभाता है। तो कहा नहीं इस लायक न थी, तवज्जो, इस लायक न थी के रखता। मैंने कहा तू भी नालायक था, इसीलिए ना रख सका। अगर तू लायक होता, तवज्जो, तू लायक होता, तू लायक होता, वो नालायक भी मान लिया, तू भी नालायक छोड़ दिया। अगर तू लायक होता तो उस नालायक को लायक अपनी सोहबत में रख करके बना लेता। तो ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा मेरे मखदूम, मेरे मुर्शिद महबूब यज़दानी, कुतुब लासानी, गौसुल आलम सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को देख, जिसने बिल्ली को अपनी सोहबत में रख करके अल्लाह की मारिफत दे दी और तोते को अपने पास बिठाकर हाफिज़े कुरान बना दिया। तो अल्लाह अल्लाह, जब तेरा वीर तोते को हाफिज बना सकता है तो क्या तू मुरीद होकर बीवी को अपनी तरह लायक नहीं बना सकता? वहां तो जानवर भी सुधरते, वहां तो जानवर भी सुधरते, तू बीवी को क्यों ना सुधार सका? इसका मतलब तू भी नालायक था। वरना आपसे पूछता हूं लायक किसकी होती है मेरे भाई? अगर वो लायक हो तो औरत ही ना रहे। बहने माफ करना, थोड़ा आप ही के हवाले से समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा ये बात करनी पड़ती है। हाँ, एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा आप तो हमें डांटते हैं, छोटों को डांटती नहीं। मैंने कहा वो बच्चे वो समझते ही नहीं, उनको डांट कर भी कोई फायदा नहीं बेटे, डांटने से तो आपको तसल्ली मिल जाती है ना। तो मेरी बहनों से माफी चाहती हूँ।